آخری سبق 29ویں پارے کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کا پور پور درست کر دیں۔ انسان کی ایک سوچ کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریفرنس دیا، ریفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو یہ گمان ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور زمین میں اس کی ہڈیاں بھی مل جائیں گی تو وہ دوبارہ اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم اس کی پور پور کو درست کر دیں، یعنی دیکھنا کہ جو تمہارا فنگر پرنٹ ہوگا نا وہ تمہارا ہی ہوگا، تمہاری انگلی پہ موجود۔ جو آپ کو پتہ ہے فنگر پرنٹس ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کسی انسان کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں بھی اگر آپ فردر اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہلکی ہلکی سی کرنٹ بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے دماغ کے سگنلز کو آپ کے ہاتھوں تک پہنچاتی ہے، اور جب آپ اس کو کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو آپ کی گرپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ فنگر پرنٹس ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے، آپ اگر اس کو ڈیپ 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 دیکھتے جائیں گے کہ فنگر پرنٹس کا بھی ایک اب سیپریٹ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ تم سمندر میں غرق ہو گئے اور تمہاری تو لاش بھی وہاں پہ پھول کر غائب ہو گئی، تم زمین میں گئے، تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، تمہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، تمہارا جسم کدھر گیا؟ نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور یاد رکھو ہم تمہاری انگلیوں کا پور پور درست کرنے پر قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل وہاں پہ مسئلہ وہیں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے جب ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے اپنے ہیومن سٹینڈرڈز کو ذہن میں رکھتے ہیں، انسانی پیمانوں سے بلند اور ہماری سوچوں کی وسعتوں سے کہیں لامتناہی بڑی ذات ہمارے اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم تمہاری پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، وہ چاہتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جھوٹ بولے، گناہ کرے، زیادتی کرے، گناہ کرتا ہی رہے۔ اس کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، گناہ، نافرمانی، اور اس کو اپنے آپ کو کوئی بھی انسان پابندیاں برداشت نہیں کرتا، نہ اس کو اچھی لگتی ہیں۔ انسان کی جو ایک نفس ہے وہ مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا جو جی چاہے میں کروں۔ تو وہ یہی انسان کے اندر کی ایک سوچ ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابندیوں میں رکھنا اس کو پسند نہیں، لیکن بہرحال اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آپ اگر مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں تو ملک کا قانون اپنی پابندی لگا دیتا ہے۔ اگر آپ ملک کے قانون کی پابندی کو نہیں مانتے تو پھر پولیس آ جاتی ہے، پکڑ کر لے جاتی ہے، جیل میں بند کر دیتی ہے۔ تو پابندیاں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ گاڑی لے کر روڈ پہ نکلے ہیں، آپ کہتے ہیں جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ جہاں پہ اوور سپیڈنگ کی وہیں پہ آپ کا چالان کٹ جائے گا، اور وہیں پہ جا کر آپ کو پھر اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے دل کے اندر پابندیوں سے آزادی ہے، یہ پابندیوں سے آزادی جنت میں تو جا کے مل سکتی ہے، دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، بڑے دھڑلے سے پوچھتا ہے اور بڑا تکبر سے پھرتا ہے اور بڑا حقارت سے پوچھتا ہے قیامت کا دن یہ کب ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں دہشت مارے، دہشت کے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آنکھ کا حیرت سے کھلا رہ جانا، دہشت زدہ ہو کر کچھ نہ دیکھ سکنا۔ قیامت کے دن ایسے عجیب و غریب واقعات اور حادثات ہوں گے کہ آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور خوف اور دہشت کے مارے انہیں کچھ دکھائی نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ ابراہیم اللہ فرماتا ہے
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوكرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا. اور تو ہرگز خیال نہ کر اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. حال یہ ہوگا کہ وہ سر اٹھائے ہوئے تیز بھاگ رہے ہوں گے. ان کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی اور ان کے دل خالی ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کیسا ہے وہ قیامت کا دن. قیامت کا دن وہ دن ہے وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھ پتھرا جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. یہ ہمارا نظام فلکی درہم برہم ہو جائے گا. چاند اور سورج کو کبھی اکٹھے نہیں نہ دیکھا. اس دن یہ اکٹھے آئیں گے یعنی ان جو فکس کیے ہوئے آسمان پر وہ اتار کر رکھ دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا اور چاند اور سورج بے نور ہو کر اکٹھے کر کے سائڈ پہ پھینک دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر انسان کہے گا آج کدھر بھاگوں. آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. حیرت اور خوف زدہ ہو کر اس دن جائے پناہ اور ٹھکانہ ڈھونڈے گا مگر اس دن کوئی جائے پناہ نہیں. کلا ہرگز نہیں. لا وزر آج پناہ کی کوئی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر تیرا ٹھکانہ تیرے رب ہی کی طرف ہے. اب کسی جگہ سے کوئی بھاگنا نہیں. اب چلو شاباش سیدھے ہو کے اللہ کے سامنے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر انسان کو اس دن بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا. بولنے کیا بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ گندی ویڈیوز بنائیں تاکہ وائرل ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ہمیں ویوز ملیں. یومئذ ینبأ الانسان انسان تجھے پتہ چل جائے گا تم نے آگے کیا عمل بھیجے اور اپنے آثار پیچھے کیا چھوڑے. بل الانسان علی نفسہ بصیرا انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کدھر کھڑا ہے اگرچہ وہ کور کرے اپنے آپ کو اور لوگوں کو بہانے پیش کرتا رہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ تم قرآن کو جلدی یاد کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حریص ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو تو اس کیفیت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے. ان علینا جمعہ وقرآنہ اس کو جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ جب ہم اس کو پڑھا دیں تو پھر اس کی قرات کی پیروی کر. ثم ان علینا بیانا پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. کلا نہیں بل تحبون العاجلہ تم انسانوں کو نا جلدی کام پسند ہیں. آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص طرح سے عجلت رکھی گئی ہے جسے کہتے ہیں نا کالی طبیعت یہ ہر انسان کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شوق ہے تمہیں یہ سب اپنا سبق یاد کرنے کا اپنی وحی کو یاد کرنے کا تو جب ٹیچر تمہیں ٹیچ کر رہا ہو تب صرف تم نے سننا ہے. بڑا خوبصورت اصول ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کوئی بھی چیز تو یہ نہیں کرنا آپ نے کہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی شروع ہو جائیں. مثال کے طور پر ڈرائیونگ ہی کی مثال لے لیں. اب ڈرائیور آپ کو آپ کا ٹیچر سمجھا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے اسٹیئرنگ کو پکڑیں گے یوں ایکسیلیٹر اور یہ اس کی بریک کا اور اس کو ایسے آپ کہیں ہاں 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 آ گیا میں چلاتا ہوں تو ایسے آپ کو نہیں آتا. پہلے آپ نے پوری توجہ سے اس ٹیچر کے اپنے لیسن کے اینڈ ہونے کا انتظار کرنا ہے. ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات رہ جائے جو کہ وہ اینڈ پہ بتانا چاہتا ہو. ایسے ہی اگر آپ نے کوئی بھی نئی چیز سیکھنی ہے تو اس میں ایک بڑی ٹپ کی بات کیا ہے کہ درمیان میں مت ٹوکیں اور اپنے ٹیچر کو اپنی پوری بات مکمل کرنے دیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی کویسچن ہو تو کویسچن کریں لیکن اس کے بیچ میں نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو عجلت پسند ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور تم آخرت کی تو فکر چھوڑ ہی دیتے ہو.
کتنی بڑی آیت ہے قرآن پاک کی. ان 2 آیتوں کو لیں اور پھر پورے ایک بنی نوع انسان کی بات تو بعد میں ہم کریں گے نا، مسلمانوں کا جائزہ لیں. ہمارے پاس دنیا ہے، ہم دنیا چاہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار بڑھانے چاہتے ہیں، ہم انسانوں کی نظر میں اپنی توجہ چاہتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے لیے کام نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہم اجعلنا منہم برحمتک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تر و تازہ، خوبصورت اور بارونق، اللہ کے دیدار کی خوشی سے دمک رہے ہوں گے. اللہ کی مخلوقات میں انسان ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں، ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا حسن و جمال جسے دیکھ کر چہروں پر خوشی اور تازگی آ جاتی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا تمہیں مزید کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور آگ سے نجات نہیں دے دی؟ فرمایا پھر اللہ اپنے چہرہ پر انوار سے پردہ ہٹائے گا اور انہیں کوئی چیز بھی جو دی گئی ہوگی اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگی جو اپنے رب کو دیکھ سکتے ہو. پھر آپ نے آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور اس پر مزید بھی دیا. اور پھر اب جریر بن عبداللہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اپنی صاف آنکھوں سے دیکھو گے. ابو ہریرہ نے کی حدیث میں ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم اس وقت جب ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہو. 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوئی رش تو نہیں پڑتا؟ ہر بندہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول. فرمایا یقین رکھو کہ تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے. اور اللہ کو کون نہیں دیکھے گا؟ سورۃ المطففین، بے شک وہ جو فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، وہ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک الی ربها ناظرا، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرا، اور کئی چہرے اس دن سخت، ان کے چہروں پر تکلیف کے، تیوری کے، منہ بگاڑنے کے آثار ہوں گے، ان کی پیٹھ کے مہرے ہل جائیں گے. تو تکلیف اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تکلیف ہوگی گویا کہ کسی کی پیٹھ کے کمر کے مہرے ہی ہلا کر رکھ دیے گئے ہوں. تو تکلیف سے جیسے شکل بدل جاتی ہے ایسے ان کے چہروں کا حال ہوگا. تظن ان یفعل بها فاقرا، ان کو پتہ چل گیا اب ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ کمر توڑ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراق وقیل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کیا اور جب حلق ہنسلی یاد کرو وہ وقت جب جان بلب ہو جاؤ گے، جب سارے جسم سے روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی. اور اس دن لوگ جو اس کے دوست احباب ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب وقت جدائی ہے. وہ کہیں گے کوئی، اب تو ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا بھائی دعا کرو، اب جان حلق کو آ گئی ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ، اب اس مرنے والے نے بھی سمجھ لیا اب وقت جدائی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی، جیسے کہ آپ کس کے پاؤں کٹ سیدھا کر کے پاؤں باندھ دیتے ہیں اور پورے جسم کو سیدھا کر دیتے ہیں. جان نکل رہی ہے اس وقت. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. روانگی، وقت جدائی ہے دنیا سے اور وقت روانگی ہے. ویزا لگ گیا، ٹکٹ کٹ گئی، اب تمہاری فلائٹ کا وقت ہے.
اس کی تیاری کیا ہے، کس نے کیا تیاری کی ہے، بیگ میں کتنی نیکیاں ہیں. اب اس دنیا کا سے رابطہ منقطع. فلا صدق ولا صلی، اس نے اللہ کی بات کو سچ نہیں مانا تھا اور دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر نماز سے غافل ہو گیا تھا. وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا تھا، اکڑ اکڑ کر چلتا تھا. انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اس نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں میں گیا. اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کو یہ خیال ہے کہ وہ یوں ہی شتر بے مہار کی طرح پیدا کیا گیا ہے، وہ گواچی گاں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو جواب طلبی کرنے والا نہیں. ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان یترک سدی کھلا ہوا اونٹ، جس کو آپ اپنی زبان میں گواچی گاں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، نہیں، اس کو تو ڈے ون سے، اس کے بیج سے درخت بنانے تک اس کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا، اس کی تربیت کی گئی، اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کیا گیا. وہ ایک نطفہ تھا جو ٹپکایا جاتا تھا، پھر وہ علقہ ہوا، پھر اللہ نے اس کو درست کیا، پھر اللہ نے اس کو مرد یا عورت بنایا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس جیسے اور جب وہ مر جائے تو اس کو دوبارہ پیدا کرے. ڈیلیٹڈ فائل ریکور ہو جاتی ہے نا آج، کوئی مشکل کام ہے؟ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ میرا ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکور کریں، وہ آپ کا ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکور کرتی ہے فائل. آپ نے آڈیو کا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ نے آڈیو کا ڈیٹا ریکور کرنا ہے، پکچرز کا کرنا ہے، ڈاکیومنٹس کا کرنا ہے، اور یا اپنی ویڈیوز کا کرنا ہے. تو آج یہ ڈیلیٹڈ ڈیٹا انسان ریکور کر سکتا ہے. یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے وجود کے ٹریسز موجود ہیں. تو اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے، نہ ہی ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں. اللہ ہم پر پوری طرح سے قادر ہے. جب اس کا حکم آ جائے گا تو ہم چوں بھی نہیں کر سکیں گے. اللہ کہے گا نکلو آگے لگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الدہر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، اس کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر وہ آج اتراتا ہے. نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ مال تھا، نہ اس کو ایک جسمانی وجود ملا ہوا تھا. انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر پانی سے. امشاج، جو مرد اور عورت کے ملاپ سے بنا تھا. نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. دنیا کی زندگی آزمائش ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے، اور پھر ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھانا، ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے. اب اس کی چوائس ہے، یا تو شکر گزاری کے راستے پر چلے یا نا شکری کے راستے پر. یہی دو راستے ہیں بھائی. شکر گزاری کا کیا راستہ؟ اللہ نے پیدا کیا تھا، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، دل و دماغ دیے تھے. ایک انسان، آپ کہیں کہ میں ملینر بلکہ بلینر ہوں، آپ سب لوگ بائی برتھ ہی بلینر ہیں. جو صحت اللہ نے دے رکھی ہے، جو آنکھیں دے رکھی ہیں، جو دل انٹرنل آرگنز دے رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، شعور، احساس اور ادراک دے رکھا ہے، پھر اس کے بعد خالق کو نہیں پہچانتے، غلط راستے پر چلتے ہو تو اپنی چوائس کا غلط استعمال کرتے ہو. چوز وائزلی، اپنی چوائس کا استعمال صحیح کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے
توق اور زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ پیدا کی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے پیالوں سے جام پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ کافور کیسی ہے کہ وہ ٹھنڈک ہوتی ہے کافور کے اندر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے مشروبات کی تفصیلات ہی نہیں صرف دیں، اللہ نے جنت کے پیالوں کی بھی ڈسکرپشن بیان کی ہے کہ کن پیالوں میں ان کو ملے گا، کس قسم کے مشروبات ملیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم لمبے سفر کے بعد آتے ہیں تو سب سے پہلے میزبان کیا پوچھتے ہیں مہمان سے؟ ہاں جی ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جاتے ہی جو مہمان نوازی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پینے کے لیے پانی دیں گے۔ ابرار، وہ ایسے چشموں سے، ایسے پیالوں سے پانی پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ صرف پانی ایک چھوٹی سی جگہ پہ نہیں ہوگا، وہ چشمے ہوں گے۔ عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشربو بہا عباد اللہ، جیسے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور پھر اس کو بہا کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ ان کو یہ کیوں ملا؟ یہ کافور کی آمیزش والے پیالوں میں ایک شراب، یوفون بالنظر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی مصیبت دور تک پھیلی ہوئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت کے لیے وہ یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کو کھانے کھلاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی کو کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ وہ ان کو کہتے کیا تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ ہی تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں تم سے کوئی شکر گزاری چاہیے، ہم تو تمہیں اپنے اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کھلاتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا، ہمیں اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اور اس دن سے یومن عبوسا قمطریرا، جس کے میں نہایت سخت لوگوں کے منہ بگڑ جائیں گے تکلیفوں سے، اداسیوں سے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پر اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور ان کو انوکھی تازگی اور خوشی عطا کی اس دن۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور جس ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنت اور حریر ریشمی لباس عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کی وجہ سے، وجزاہم بما صبروا، صبر کا بھی اجر جنت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی نظر چھین لے، وہ اندھا ہو جائے، تو اس کے بدلے میں اس کو جنت ملتی ہے۔ ایک خاتون نے آ کر کہا بیماری پہ صبر کرنے کا اجر بتا رہی ہوں۔ ایک خاتون نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا دعا کیجیے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ فرمایا میں دعا کروں، لیکن اگر تو چاہے اور اس کیفیت پہ صبر کرے تو اللہ سے اجر پائے گی۔ تو انہوں نے کہا میں اجر کی طلبگار ہوں۔ تو کوئی بھی چھوٹی تکلیف آتی ہے یا بڑی تکلیف آتی ہے، بے صبرے نہیں ہونا۔ اگر تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے، راضی برضا رہیں گے، اللہ کی طرف سے آنے والی خوشیوں کو انجوائے کریں گے، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والی ان محرومیوں پر بھی صبر کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ جزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت بھی دی، اور حریر کس کو کہتے ہیں؟ ریشمی
میں لباس کو. متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اس میں نہ سخت دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے. یعنی جنت کا موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا، نہ اس میں تکلیف دہ گرمی ہوگی نہ شدید سردی ہوگی، جبکہ جہنم میں شدید موسم ہوگا، آگ کا بھی اور سردی کا بھی. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو پھل. اب آپ ذرا نا صرف اس کو پڑھیں نہیں، آپ اس منظر میں جائیے جب اللہ کے جنت میں ہم کھڑے ہیں، وہاں پر بہت معتدل موسم ہے اور وہاں پر خوبصورت گرینری ہے، ہر طرف خوشبو ہے، اور وہاں پر تخت ہیں، اور وہاں پر تکیہ دار مجلسیں ہیں، وہاں پر جھکے ہوئے خوشیں ہیں، اور ان خوشوں پہ آپ کی من پسند کے پھل لگے ہیں. اور وہ ایسے جنت کے درخت ہیں کہ جب آپ کا جی چاہے گا وہ درخت خود جھک کر آپ کے سامنے اپنا پھل پیش کریں گے، یعنی تر و تازہ پھل، اور جتنا مرضی کھائیں، نہ اس سے آپ کے پیٹ کو گرانی ہوگی، نہ ہی آپ کو اس کو ہضم کرنے کا مسئلہ ہوگا، جتنا جی میں آتا ہے کھائیں. ودانیت علیہم ظلالها، ان کے سائے جھکے ہوئے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے خوشے نزدیک کر کے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور ان پر ایسے برتنوں کا دور چلے گا جو چاندی کے آبخورے ہوں گے، شیشے کے. تو شیشے کے برتن، چاندی کی جو جنت کی چاندی ہوگی اس کے برتن ہوں گے، اور وہ برتن یوں دمک رہے ہوں گے جیسے شیشہ ہوتا ہے. تو وہ چاندی اس قدر صاف شفاف ہوگی کہ شیشے کی طرح چمکتی ہوگی. اس شیشے کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں کو ہمارے ارد گرد رکھا گیا ہوگا، اور خدام وہ لے کر پھر رہے ہوں گے، اور آپ ان کو آرڈر کریں گے، اور آپ کی پسند کی شراب طہور آپ کو پیش کی جائے گی. کہیں آپ پھل کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قواریر من فضۃ، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، اور اس کو بنانے والے نے بھی خوب اندازے سے بنایا، یعنی جتنی پیاس ہے جتنی طلب ہے اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، یہ بالکل اندازہ بہترین ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یعنی جنت میں سونٹ کیا ہے؟ یہ جو ہم ادرک کو سکھا لیتے ہیں، تو ایسا اس میں پنجنٹ ٹیسٹ بھی، یعنی کہ تھوڑا سا تیکھا پن بھی ہوگا. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ڈیپ ہمیں انالیسس دیا ہے، ڈیپ ڈسکرپشن کی ہے کہ جنت کے گھر کیسے ہوں گے، جنت کی محفلیں کیسی ہوں گی، جنت میں پھل کیسے ہوں گے، جنت کے برتن کیسے ہوں گے. جنت میں کبھی کبھی کافور کی آمیزش والے ہمیں شربت پلائے جائیں گے، کبھی کبھی سونٹ کی آمیزش والے شربت پلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے، یعنی جنت کے خدام. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم ان کو دیکھو گے تو گمان کرو گے گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جہاں دیکھے گا، پھر جہاں ہی نظر اٹھائے گا وہاں پہ نعمتیں ہوں گی، اور بڑی ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت نظر آئے گی. اللہ کی جنت عالیہم ثیاب سندس خضر. ہاں جی، پہلے ہم نے دیکھا جنت کا باغات، پھر ہم نے دیکھے جنت کے مشروبات، پھر ہم نے دیکھی جنت کے برتن، پھر ہم نے دیکھے جنت کے خدام، اب جنت کا لباس. عالیہم ثیاب سندس خضر، وہاں پر جنتی ڈیزائنرز لباس ہوگا جو کسٹمائزڈ آپ کے لیے بنا ہوگا، اور وہ سبز رنگ کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت رنگ بنایا ہے.
سبز رنگ کے باریک اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے. وحلوا اساور من فضہ، اب آپ کا سنگھار کیا جا رہا ہے، بہترین لباس اور بہترین زیور. وحلوا، اور پہنائے جائیں گے، من فضۃ، ان کو چاندی کے گہنے پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور پھر اللہ خود ان کو شراب طہور پیش کرے گا. کون؟ اللہ. کیا مقام ہوگا جنتی کا. جو آپ سوچ سکتے ہیں ایک لگژری لائف، وہ سوچ لیجئے. جو چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس کو سوچ لیجئے. وہ سب جنت میں تو صرف آپ کو ملے گا ہی ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی نفس نے یہ جاننا ہی نہیں، اس کی سوچ کے زاویے میں آ ہی نہیں سکتی وہ نعمتیں جو جنت میں ملنے والی ہیں. اور آخر میں جو لاسٹ لائن ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اکرام ہے. آپ کا باس اکیلے میں بلا کر آپ کو اپریشیٹ کرے اور کہے آج ایک کپ چائے کا نہ پی لیں مل کر، کیا آپ کو خوشی ہوگی. واہ، آپ میری تو بڑا مقام بن گیا، میرے باس نے مجھے اسپیشل اپریشیٹ کیا. اللہ ان کو جا کر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو کون کون سی چیزیں پسند آتی ہیں، انسان کو اٹریکشن کس چیز میں ہے. کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ریلیکس کروں، کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے میں بناؤ سنگھار کروں، کبھی کبھی اس کو یہ چیز خوش کرتی ہے کہ جو بڑا ہے اس کے ساتھ ذرا میرے تعلقات بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو خود شراب طہور پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ کیوں تمہیں ملا تھا؟ یہ اس لیے ملا تھا کہ یہ تمہاری ہی عملوں کی اجرت ہے جو تم اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے آگے کر کر کے بیچتے رہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی، تمہاری کوشش مقبول ہوئی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا شروع کیا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور کسی بہت گناہ گار اور ناشکرے کا کہنا نہ مان. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کا ذکر کر صبح اور شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کر اور لمبی رات. تو یہ جو ملنا ہے نا اس کے لیے یہ کس چیز کی مزدوری تھی؟ ابھی ہم پڑھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہیں تمہاری پوری مزدوری دے دی گئی. تو بھائی اللہ کے بندو، اس دنیا میں کام ہے اور اجرت آخرت میں ہے. اس سمپل سے کانسیپٹ کو سمجھیے. تو جب کام کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کریں اور کوئی کام چھوڑ دیں، پھر اجرت نہیں ملتی. کام کرنا پڑتا ہے مالک کی مرضی کے عین مطابق، تو آپ کو آپ کی مرضی کی اجرت ملتی ہے. یہ دنیا کا اصول دیکھا نہیں آپ نے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ مزدور کو آپ نے گھر میں لا کر اس کو کام دیا ہو اور وہ آرام کر رہا ہو، اور جب آپ چھٹی کا وقت ہو تو آپ اس کو پوری اجرت دیں؟ آپ اسے کہیں گے کہ تم نے کام ہی پورا نہیں کیا، تمہیں میں نے جو ڈیوٹی سونپی تھی تم نے کیوں ادا نہیں کی؟ تو یہ ہماری نیچر میں چیز شامل ہے کہ ہمیں پابندیاں برداشت نہیں. لیکن ہماری اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہماری تیز دوڑتی ہوئی گاڑی کے آگے سپیڈ بریکرز لاتا ہے کہ روکو اپنی سپیڈ اور پابندیوں میں رکھو اپنے آپ کو، تقویٰ کرو، اپنے آپ کو روک لو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتائی، تم لوگوں کو تو دنیا پسند ہے. ان هؤلاء يحبون العاجلہ، تمہیں عجلت پسند ہے، دنیا پسند ہے، جلدی ملنے والی مزدوری پسند ہے، جلدی ملنے والی فیم پسند ہے، جلدی ملنے والے پیسے پسند ہیں. آخرت تمہیں اتنا لمبا کون انتظار کرے؟ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، لیکن جو ایک بھاری دن آنے والا ہے اس کے بارے وہ تمہاری اٹینشن سے اور فوکس سے آؤٹ ہو گیا.
یہی تو ہو رہا ہے ہماری دنیا کی زندگی میں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہمیں قرآن کا علم مل گیا تو آپ سب ذمہ دار ہو گئے. اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ویژن براڈ کیجئے، ان کو بتائیے کہ اتنا عظیم دن ہے، دونوں طرف ہی بڑی وہ کہتے ہیں نا بے حد و بے حساب ملنے والا ہے. اگر عذاب ملیں گے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں، اور اگر اللہ کی عطائیں ہوں گی تو اس کی بھی کوئی حد نہیں. تو اپنی چوائس سے ان دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب دنیا میں کر کے جائیے گا. اینڈ اس کا پھر ہماری چوائس کے برابر ہوگا اور اس کے لیے کام بھی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کو تبدیل کر دیں گے. تو یہ ایک نصیحت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا کر پوری طرح ہمارے اوپر حجت تمام کر دی ہے. اب فمن شاء، جس کا جی چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو. تمہاری تو چاہت بھی اللہ کی چاہت کے ساتھ ڈٹرمنڈ ہے. تمہاری سوچ، تمہارا ارادہ، تمہاری زندگی کی ایک ایک طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو تھوڑا سا فری ول ہمیں ملی ہے بالکل مننے سے وقت کے لیے، بڑا وائزلی پلان کریں اس کو، چوز وائزلی. دنیا کی زندگی اٹریکٹیو ہے، تو اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ اپنے بچے کو اپ برنگ کر رہے ہوں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو قرآن کی شیلڈ دے کر اس دنیا میں نکالنا ہے. ورنہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے. آپ کو دنیا کی جو نیم اور فیم اور پیسہ اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. حقیقت آپ کو قرآن بتاتا ہے ان چیزوں کی، کوئی نہیں بتاتا. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں بتاتا، کوئی نہیں بتاتا. آپ کو ہائیلی موٹیویٹڈ رہنا ہے اور درست ٹریک پہ رہنا ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ جنت میرے لیے بنا دی گئی، اور اس جنت کا ذکر ہماری گفتگو میں کہاں ہے، کس فورم پہ جنت کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے. حالانکہ ڈر انسان کی زندگی میں بہت بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہے. ہم جس چیز سے ڈر جاتے ہیں ہم اس چیز سے بچ جاتے ہیں. تو قرآن ہماری ڈر کی فورس کو جو ہے مہمیز کرتا ہے، ٹریگر کرتا ہے. دیکھو یہ دوزخ ہے، اس سے ڈر جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ. پھر اللہ شوق دلاتا ہے جنت کا. تو یاد رہے گی یہ بات کہ آخری سپارے آ گئے ہیں، کوئی اور ذکر ہی نہیں، صرف ہمارے عقیدہ آخرت کی اصلاح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کتنی ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جنت ہی ایسی ہے، دیکھو دوزخ ایسی ہے، دیکھو موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، دیکھو اللہ کی مہمانی تمہارا انتظار کر رہی ہے. بس تھوڑا سا صبر کر لو، بس تھوڑا سا صبر، روزہ کھلنے ہی والا ہے. اس دنیا میں جو ہمیں پابندیاں لگی ہیں بس تھوڑا سا صبر کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخری آیت ہے سورۃ الانسان کی، یدخل من یشاء فی رحمتہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی چوائس کے بعد پھر آپ کو وہ نوازے گا کہ آپ کا دل راضی کر دے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے میں داخل کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. الحمدللہ. سورۃ المرسلات 29ویں سپارے کی آخری سورہ مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اور والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑ دی جاتی ہیں. بالکل نرم سبک روی سے چلنے والی ہوا جو آپ کو جب آپ کو ٹچ کرتی ہے تو آپ کو بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. اور پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز ہو کر تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں، جھکڑ بن کر چلنے والی ہوائیں. اور پھر وہ بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں ہوائیں، خوب پھیلا دینا، اور پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں. ایک لمحے کے لیے اپنے امیجنیشن میں ان تمام ہواؤں کی کیفیات کو محسوس کریں. جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس میں رائٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ڈسکرپشن، یعنی آپ نے اپنے الفاظ سے ایسی تصویر بنا دی
کہ آپ آوازیں بھی محسوس کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے جو 5 جو آپ کے حسیات ہیں، یعنی آپ کی بولنے کی، آپ کی سونگھنے کی، آپ کی ٹچ کرنے کی، آپ کی سننے کی، آپ کی دیکھنے کی، یہ جو حصے ہیں نا، ان کو آپ جو لکھنے والا ہے وہ ان کو ایڈریس کرتا ہے اور اس طریقے سے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس کیفیت کو فیل کر سکتے ہیں۔ اب ہوا کو فیل کریں، نرمی سے چلنے والی ہوا، سختی سے چلنے والی ہوا، پھر وہ کیفیت دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادل بکھر رہے ہیں اور ہوائیں ان کو بکھیر رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوائیں بھی ہیں جن کو جو اس طرح کی چلتی ہیں کہ آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، آپ کو پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے کر ان علاقوں میں جاتی ہیں جہاں پر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تو یہ یا تو ڈراتی ہیں یا عذر پیش کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ اتنی ہواؤں کی کیوں اللہ تعالیٰ نے مثال دی؟ انما توعدون لصادق، اللہ کی قسم جو تم سے وعدے کیے گئے، کوئی بھی وعدے قرآن پاک میں، وہ سچے وعدے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق وانا وعدتکم فاختلفتم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میرے وعدے جھوٹ پر مبنی تھے، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، آج خود کو ملامت کرو، میں نے تو صرف تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، چلے تو اپنی مرضی سے تھے تم میرے پیچھے، میں تمہیں اپنے پیچھے لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، مجھے تو طاقت صرف تمہیں ورغلانے کی دی گئی تھی، باقی تو میرا کام تم نے آسان کیا میرے پیچھے چل کے۔ تو کیوں ہمارا ویژن چھوٹا رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی فیور خود نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی قسم، ان ہواؤں کی قسم، یہ تمام مظاہر قدرت جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کی قسم کے جو وعدے تم سے کیے گئے وہ سچے وعدے ہیں۔ انما توعدون لواقع واذا النجوم طمست، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جو رسولوں کے ذریعے وعدے کیے گئے تھے، اور تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ بے لباس بے ختنہ ننگے پاؤں وہ دوڑ دوڑ کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور پھر زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی، اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور اللہ کا عرش آئے گا، اور اللہ کے فرشتے آئیں گے، پھر میدان عمل آئے گا، پھر نامہ اعمال کھلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان کھولا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب وہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ آ جائے گا رسولوں کے ساتھ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس چیز کے لیے یہ سب چیزیں مؤخر کی گئی ہیں؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اس دن ان کے لیے رزلٹ ڈے ہے، وہ فیل ہو جانے والے لوگ بڑا اداس ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک الم نہلک الاولین، کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ تمہارے سامنے لوگ مر مر کر دنیا سے جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں مرو گے؟ مرنا ہے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے سے ڈرو، اور ڈرو اس بڑی حقیقت کے بعد آنے والی زندگی سے۔ ثم نتبعہم الآخرین، اس دنیا میں جی لگا کر بیٹھے ہو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم کذالک نفعل بالمجرمین، الویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن خرابی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اپنی پیدائش
کا آغاز تو دیکھو اے جھگڑا کرنے والے انسان، دیکھو کہ تم کیسے بنے ہو، اپنی مرضی سے تم پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھ دیا، اِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم اندازے تک، ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا وہاں پر، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، کیا یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، ایک پورا وقت ہے، اس وقت کے بعد اس بچے نے باہر نکلنا ہے، اس کے پورے اعضاء بن گئے ہیں اور ہم اس کی بہترین پرورش اور اس کے اعضاء کو بہترین بنانے والے ہیں، تو کیوں نہیں اپنی دیکھو نا، اپنا آغاز دیکھو اور انجام دیکھو، اور درمیان میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں اس کی مانو نا جس نے تمہیں پیدا کیا اور بڑا کیا اور بنایا، تو جو اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کی تو پوری زندگی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، مردوں اور زندوں دونوں کو سمیٹ کے بیٹھی ہے زمین، وجعلنا فیہا رواسی شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے ان میں بلند پہاڑ بنا دیے اور نہایت میٹھا پانی تمہیں زمین سے نکال دیا۔ اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو اور پھر ان کو جھٹلاتے ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، آؤ آج چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ ہے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، وہ ایک سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ کرتا ہے نہ وہ انسان کو شعلہ روکنے میں کچھ کام آتا ہے، وہ عجیب و غریب سایہ ہے جو انسان کو مزید ڈرا دیتا ہے۔ اس سائے کی طرف آگے چلو، تو ذرا امیجن کریں سخت گرمی کا موسم ہو اور آپ کو سایہ میسر نہ ہو، ذرا جا کے نا اس گرمی کے موسم میں بغیر سائے کے دھوپ میں کھڑا ہو کر دیکھیے گا، جبکہ سورج ہم سے 6,06,660 میل کے فاصلے پر ہے، تو سورج اس طرح آگ برسا رہا ہے۔ اس وقت جب سورج بالکل سر کے قریب ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں چلو اس سائے کی طرف جس میں تمہیں کوئی خیر نہیں، اس سائے میں اور خوف ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ ایسے شعلے چھوڑتی ہے جیسے بڑے بڑے محلات ہوں، کأنہ جمالات صفر، جیسے وہ زرد زرد اونٹ ہوں۔ اس جہنم کے جو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے وہ بڑے بڑے محلوں جتنی ہے اور بڑے بڑے اونٹوں جتنی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ لب تک نہیں ہلا سکتے ہوں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ اجازت ہوگی کہ وہ بول سکیں، وہ ان کو عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ پھر قادر ہوگا ہمارے اوپر، آنکھیں جھکی ہوئی، سر جھکے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، یہاں پہ ہل نہیں سکتے، یہاں سے بول نہیں سکتے۔ کس چیز کی اس کی کیسے اللہ پریکٹس کرواتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کی پریکٹس روز 5 دفعہ ہم سے کرواتے ہیں، نماز میں کھڑا کر کے، آنکھیں جھکا کر، ہاتھ باندھ کر ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اب بول نہیں سکتے، یہاں سے ہل نہیں سکتے، ایسے ہی نماز ہے نا ہماری، وہ اس میں بھی ہم قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قیامت کے دن یوں کھڑا کروں گا اپنے سامنے، نہ زبان ہلے گی، وہی زبان سے لفظ نکال سکو گے جس کی اجازت ملے گی، ہل نہیں سکو گے، آنکھیں جھکی ہوں گی اور سر بھی جھکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل یوم
यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम बिरहमतिका, हाज़ा यौमुल फ़स्ल जमअनाकुम वल अव्वलीन, ये क़यामत का दिन है, हमने सबको जमा कर लिया, तुम्हें भी और पहलों को भी। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, आज क्यों नहीं कोई चाल चलते, आज क्यों क्यों तुम्हारे अंदर की चालाकियाँ ख़त्म दम तोड़ चुकी हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन इन्नल मुत्तक़ीन, आ जाइए वो खुशखबरी वाले मुत्तकीन, वो ज़िलाल व अयून, सायों में होंगे, धूप की बजाय घने दरख्तों और मकानों के ठंडे सायों और चश्मों और पानी के मनपसंद चश्मों और मनपसंद फलों में हमेशा रहेंगे। उन्हें कहा जाएगा कुलू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मज़े मज़े से खाओ वो उसके बदले में जो तुम पिछले दिनों में कर चुके हो, उस अमल के बदले में जो तुम किया करते थे। इनकी, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके लिए बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी और ये लोग अपनी आंखों से उन लोगों को देख रहे होंगे जो उनको दुनिया में जुटलाया करते थे। तो उसकी आंखों के सामने वो लोग पेश किए जाएंगे जो उनको बातें सुनाया करते थे और तमाम उम्र उनका मजाक उड़ाया करते थे और आग को कहा करते थे ये तो एक मजाक है। वो उनके सामने आग में जल रहे होंगे और उनको बगैर किसी मुशक्कत के खाना मुयस्सर होगा, जिसको खाने के बाद ना कोई गिरानी होगी ना कोई बदहज़मी होगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये फ़वाकिहु मिम्मा यश्तहून, अपनी मर्ज़ी के फल खाओ, कभी दिल करता है हम उसका जूस पीते हैं, कभी दिल करता है हम उसकी चाट बनाते हैं, कभी हमारा दिल करता है हम उस पर नमक लगा के खाते हैं। जैसे जी में आए खाओ, जैसे दिल चाहता है खाओ, खाओ और पियो बड़े मज़े से उन आमाल के एवज़ जो तुम किया करते थे। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। एहसान तो जब कोई गालियाँ निकालता है तो वो तो बदसूरत रवैये का मुजाहरा कर रहा है, आगे से हम उसको उससे बड़ी गाली निकालते हैं। तो ऐसे तो लोग जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में जाएंगे हसीन लोग, जिनकी गुफ्तगू हसीन है, जिनका अखलाक हसीन है, जिनका किरदार हसीन है, जिनका इंसानों के साथ रवैये हसीन है। अल्लाह फरमाते हैं इन मुहसिनीन को हम यूं बदला दिया करते हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी है। कुलू व तमत्तउ, खा लो और फ़ायदे उठा लो, ये थोड़ा सा वक़्त है फिर तुम्हें लग पते जाएंगे, मुजरिम वो तुम्हें लग पते जाएंगे। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी है। वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, जब उन्हें कहा जाता था नमाज पढ़ो, रुकू करो, तो वो रुकू नहीं करते थे। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है। फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, इतनी डिटेल बता दी, कोई खोल के पढ़े तो फिर ना। कुरान तो सब कुछ बता चुका है कि क्या होने वाला है, पूरी आखिरी पारे तो मुस्तकबिल की एक एक खबर हमारे सामने खोल कर बयान करते हैं। जन्नत कैसी होगी, वहाँ पे कैसे बैठेंगे, वहाँ पे फल कैसे होंगे, वहाँ पे कैसी चेयर्स मिलेंगी, वहाँ पे कैसे तख्त मिलेंगे, वहाँ पे कैसे लिबास मिलेंगे, वहाँ पे कैसी आपकी नशिस्त महफिल बर्खास्त होगी, सब बता दिया। तो इस सब बातों के बाद भी अगर तुम ईमान नहीं ला रहे तो फिर पता नहीं तुम्हें ईमान लाने के लिए और क्या चीज़ चाहिए। फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, अल्लाह के कलाम में जो इंतहाई मुअस्सर, इंतहाई मुफस्सल, इंतहाई दिल नशीन है, छोटी से छोटी सूरत भी अपनी जगह पर शाहकार है, बड़ी से बड़ी सूरत भी अपनी जगह पर फिट है। इस कदर हसीन और पुर असर कलाम के बाद भी अगर तुम्हें ईमान लाने के लिए किसी और निशानी की ज़रूरत है तो फिर तुम्हारी अक्लों पे ही मातम करने को दिल चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 29वें पारे का दौरा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल हमारा 30वां पारा शुरू होगा अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम आज 29वें पारे तक को मुकम्मल कर चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुरान को समझकर पढ़ने के बाद
اس کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کے بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج ہوپ فلی ہمارے رمضان کا آخری جمعہ مبارک ہے، کیونکہ اس سے اگلے جمعہ شاید عید ہو یا شاید 30واں روزہ ہو. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ آج جمعے کا اہتمام کریں، اپنی جو جمعے کی سنتیں ہیں اس کو پورا کیجیے. اس لیے میں نے آج جلدی کلاس لے کر 11 بجے ختم کروا دی ہے تاکہ آپ اپنے جمعے کی تیاری مکمل طور پر کر سکیں. اور خاص طور پر آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جائیں، کوشش کریں کہ ہم اگر جن لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے مساجد میں، وہ اپنی اذان سے پہلے پہنچیں. سب سے پہلے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اور اپنی اس کلاس فیلوز کے لیے بھی، اپنی اس ترجمہ کلاس کے جتنے بھی دوست آپ کی کلاس فیلوز ہیں ان کو بھی خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد کروائے کہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کروں جا کر جب مسجد میں نماز کے لیے جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بھائیوں کے تمام مسئلوں کو اللہ اپنی رحمت سے خود حل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں حل کر دے. لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہیں پہ بھی لکھا ہوا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ قرآن فہم سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے مسئلے حل کر دے. دنیا کی زندگی ایکچولی ایک آزمائش ہے، ایک مسئلہ حل ہوگا تو دوسرا مسئلہ سامنے کھڑا ہوگا، حتیٰ کہ ہم موت سے ہمکنار ہو جائیں. تو پرفیکٹ لائف تو انشاءاللہ جنت میں ملنی ہے. تو اس لیے اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے فیصلوں پر راضی رہیں، ہمیں جو نصیب کر اپنے علم کے مطابق بہترین عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا میری اپنی تمام گروپ کے ممبرز کے لیے، اپنے فیلوز کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون کی نعمت آپ کو اس قدر وافر مقدار میں مہیا کرے کہ جو اللہ کی طرف سے تکلیف آئے یا خوشی آئے آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسی ٹھنڈک نصیب کرے اس قرآن سے جڑنے کے بعد جو اس دنیا سے بلونگ نہیں کرتی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تکلیف بھی اگر تیری طرف سے آئے تو ہمیں اس پر بھی اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق دینا، کیونکہ تکلیف ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تیری طرف سے خیر ملے تو ہمیں اپنی رحمت سے عاجز بنا دینا کہ جو پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا. تو اللہ ہمیں تکلیف پہ صبر کرنے والا اور نعمت پہ شکر کرنے والا بنا دے. یہی دو پیپر اس دنیا میں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے جو اس نے ہماری قسمتوں میں لکھے ہیں حل فرمائے، اور جو مسئلہ اگر ابھی ہماری قسمت میں حل ہونا نہیں لکھا تو اللہ ہمیں اس پہ صبر کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.